الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیٹ میں کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا درست علاج کیا ہے۔ ناظرین، بہت سارے بھائیوں نے اس حوالے سے میسج کیے کہ پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے بھی آپ بات کریں، تو اس حوالے سے ایلوپیتھی کے اندر اس کے مختلف قسم کے اقسام بتائے گئے ہیں کہ پیٹ کے کیڑوں کے ان کی سائز، ان کے اقسام، ان کے کلر مختلف جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اب پیٹ کے کیڑے جو ہے، سائز کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، قسم ان کی کوئی بھی ہو، لیکن پیٹ میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دو تحریکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یا تو اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں یا پھر عضلاتی اعصابی تحریک میں، اور زیادہ تر جو ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بچے جو چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، ترش چیزیں کھاتے ہیں، کھٹی چیزیں کھاتے ہیں، املی کھاتے ہیں، چورن کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، پھر نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں کے اندر بھی یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ کیڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ خواتین بھی اس طرح کی چیزوں کی وہ شوقین ہوتی ہیں، مثلا چائے زیادہ استعمال کرتی ہیں، دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، گول گپے، دہی بلے، ترش چیزیں جو ایسڈ والی چیزیں ہیں وہ کثرت سے استعمال کرتی ہیں۔ تو عورتوں کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نوجوانوں کے اندر بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ بچوں کے اندر ہوتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے جب بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، بچہ الٹا ہو کے سوتا ہے، بچہ اکثر جو ہے وہ ناک پہ جو ہے وہ خارش کرتا ہے، اور بچہ اکثر جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ نہیں بڑھتا، خون کی اس کو شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ نہ صرف درد پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ خون کی کمی بھی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ خون چوستے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پیٹ میں کیڑے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ اس مریض کی عضلاتی اعصابی تحریک ہے، پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے، ناک میں خارش کی شکایت کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ تو اس کا علاج آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جگر کو تیز کر دیں، اس کی ترشی، تیزابیت، ایسڈ کو جو ہے، سودا کو وہ گرمی سے ختم کر دیں، تو آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک نسخہ بھی دینے لگا ہوں جو چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے، بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں۔
تو اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غذا پر مکمل پرہیز کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، یعنی جتنی بھی ایسڈ والی ترش والی چیزیں ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، بادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بند کرنا پڑے گا۔ نمک کا اس میں زیادہ استعمال کریں، شہد کا زیادہ استعمال کریں، کھجور زیادہ استعمال کریں، یعنی گرم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، جس سے جگر تیز ہو جائے تو آسانی سے یہ کیڑے جو ہے وہاں پر یا تو مر جائیں گے یا پھر یہ پخانے کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آم کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، ڈرائی فروٹ زیادہ کھائیں، انگور کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، انڈے کھائیں۔ تو اس طرح کی غذائیں کھانے سے انشاءاللہ آپ کے اندر بہت زیادہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے پیٹ کے کیڑوں والا وہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو نسخہ ہے وہ آپ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، بہت آسان سا، سمپل سا، سادہ سا نسخہ ہے، لیکن اس حوالے سے بہت کمال کی نظر لگتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ایک لینی ہے تخم مولی، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے کمیلا، اور تیسری چیز آپ نے لینا ہے باؤ بڑنگ، اس کو بابڑنگ بھی کہتے ہیں، باؤ بڑنگ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں، ان کا آپ نے صاف کر کے ان کو اچھی طرح سے سفور بنا لینا ہے، اور آدھی چمچ تک چھوٹے بچوں، بالکل چھوٹے بچے تو ان کو آپ چوتھائی چمچ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بڑے ہیں تو ان کو، بڑے بچے یا بڑے نوجوان ہوں تو ان کو آدھی چمچ آپ شہد میں ملا کے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دہی میں ملا کے کھلائیں، بھئی دہی تو ترش ہے، یہی تو چیزیں ہیں جو یہ کیڑے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، آپ پھر اس کو دہی میں ملا کے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا دوائی کا؟ تو اس لیے آپ اس کو شہد میں ملا کے دیں، شہد میں ملا کے آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ ملا کے آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ اس کو استعمال کروائیں، تازہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو مکمل پہلے 3 ہفتے آپ اس کو پابندی سے کھلائیں۔ 3 ہفتے کے بعد آپ پھر دوبارہ جو ہے دوسرے مہینے، یعنی 1 ہفتہ چھوڑ کے پھر آپ نے دوسرے منتھ بھی جو ہے وہ 3 ہفتے آپ نے کھلانے ہیں، تو اللہ کے فضل کرم سے دوبارہ کبھی بھی انشاءاللہ پیٹ کے اندر کیڑے نہیں بنیں گے، اور بچوں کا جو ہے وزن بھی بڑھ جائے گا، بچوں کا خون بھی بڑھ جائے گا، بچے جو ہے نا آہستہ آہستہ صحت مند ہو جائیں گے، ان کی گروتھ جو رکی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ گروتھ بڑھتی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔